فرید ایکسپریس میں آپ لوگوں نے سفر نہیں کیا کبھی نا؟ ہمارے علاقے کی ایک ٹرین ہے فرید ایکسپریس. فرید ایکسپریس میں وہاں پہ رستے میں نا مٹی چلتی ہے، اور چونکہ راستے میں نا مٹی بالکل بھل والی ہے، نرم مٹی ہے، تو جیسے ٹرین چلتی ہے نا تو اندر بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے آپ نا گندے گراؤنڈ میں فٹ بال کھیل رہے ہو فٹ بال کھیل رہے ہو یا ہاکی کھیل رہے ہو، تو اس سے جیسے مٹی اڑتی ہے نا، لیکن کوئی سجائی نہیں دیتا، وہ ٹرین کے اندر ایسی زبردست قسم کی مٹی آ رہی ہوتی، تو اس کے بعد جب آپ یوں سر ہلاؤ نا تو سر سے بھی مٹی جھڑتی ہے، داڑھی سے بھی مٹی جھڑتی ہے. خیر ہم لوگ تو اللہ کی شکر ہے اس میں جانا بند کر دیا، نہیں تو ہم بھی پہلے بجو کی طرح بن کے جاتے تھے، یوں ہلا دیتے کپڑے درز اتنی مٹی نکلتی تھی. تو بہرحال دروازہ کھولے تو وہ انہوں نے جب اپنا سر جھاڑا تو دیکھا سر میں مٹی. کہتے یہ کہاں سے آئے گی؟ کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سروں میں ڈال کے گئے. کہتے نہیں، اٹھ کے دیکھا، جھانک کے دیکھا تو وہ بستر پہ سوئے. کہا وہ تو بستر پہ سوئے ہوئے ایسے ہی مار رہے ہیں. اللہ نے آنکھوں میں پردہ ڈال دیا، اللہ نے حفاظت فرمائی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پہنچے. یہاں سے جب انہوں نے صبح جب دروازہ کھٹکھٹایا، کہا اللہ کے نبی تو صبح کے وقت یعنی فجر کے وقت میں مسجد حرم لازمی جاتے ہیں، آج یہ کیا ہو گیا سورج نکلا اور کوئی بھی نہیں نکلا. تو دروازہ بجایا بالآخر حضرت علی مرتضیٰ اٹھے اور اٹھ کے پہنچے. جی کیا بات ہے؟ کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تھے. وہ کہاں ہیں؟ کہا میرے پاس چھوڑ کے گئے تھے. میرے پاس چھوڑ کے گئے تھے جو مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ جہاں ہوں گے وہیں ہوں گے، مجھے کیا پتا. وہ جناب پکڑ کے حرم لے گئے اور سب کے سامنے حضرت علی کو مارا، سب کے سامنے مارا کہ بھائی کہاں ہے ہمیں بتاؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قریشی خاندان سے تھے، اور قریشی خاندان بڑا خاندان، تو قریشی خاندان والے درمیان میں کیوں مارے ہمارے بندے کو؟ وہ تو صحیح کہہ رہا، تم ان کے پاس کوئی امانت تھوڑی رکھ کے گئے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یوں جان چھوٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل ثور میں غار ثور کے اندر چلے گئے. اب غار ثور میں جانے، غار ثور کا راستہ انتہائی دشوار، 75 ڈگری کا زاویہ بنتا ہے یوں، اور اس زاویے پہ چڑھنا بہت مشکل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت تک چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے خون آنے لگا، اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ دیکھو ہم نے پورا پاؤں نہیں رکھنا، چھوٹا سا تھوڑا پاؤں رکھنا ہے، نہیں کہ پاؤں کا اگلا حصہ صرف پنجہ زمین پہ لگانا ہے، اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں رکھنا، اور مکمل پاؤں نہیں رکھنا. اور اس لیے کہ مقابلہ عربوں سے ہے، وہ بھی کچے بچے نہیں ہیں، یعنی کہ جو تھوڑا سا گھما دے گا تو گھوم جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بڑے سمجھدار اور ایسے زیرک لوگ تھے، ایسے زیرک اور سمجھدار لوگ تھے کہ جو محض ایک پاؤں کے نشان سے پہچان لیتے تھے. ہمارے اپنے گاؤں کا ایک ساتھی صاحب تھے چراغ علی، وہ کسی کا پنجہ اس نے 20 سال پہلے دیکھا نا، پاؤں کا نشان دیکھا، وہ پاؤں کا نشان دیکھ کے پہچان لیتے کہ ہاں یہ بندہ یہ تو فلاں چور ہے، یہ فلاں گاؤں کا ہے، یہ فلاں علاقے کا. صرف پاؤں دیکھ کے وہ سارا بایو ڈیٹا بتا دیتا ہے. جیسے ناظرہ والے انگوٹھا دیکھ کے بتاتے ہیں نا، یہ وہ بایو میٹرک کرو تو پتہ چلتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، یہ کتنی دفعہ باہر ملک گیا، کتنی دفعہ اندر آیا، اور یہ وہ سب پہچان لیتے ہیں نا. تو لوگ اتنے ذہین ہوا کرتے تھے کہ صرف پاؤں کا پنجہ دیکھ کے بتا دیتے کہ یہ بندہ کون ہے، کہاں آیا اور کہاں جا رہا ہے. نہیں، ایسے ذہین اور فتین لوگ تھے. ہمارے ایک اکابرین میں سے مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب، خیر محمد مکی صاحب دامت برکاتہم، فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ انڈونیشیا گیا تو میں بڑا پریشان تھا، اکیلا تھا، کوئی کام سے گیا تھا، تو وہ ایئرپورٹ پہ کوئی مل نہیں رہا تھا. لگے کہ ایک صاحب ملے، السلام علیکم آپ وہ شیخ محمد مکی کے بیٹے خیر محمد ہیں؟ ہاں، اچھا ماشاء اللہ بڑی باتیں ہوئی. تو انہوں نے آخر کہا بھی آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہا میں نے ان کو سنا تھا، ان کو دیکھا تھا، میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں ہے، میں نے ان کو دیکھا تھا، لیکن جیسی تمہاری ناک ہے نا، یہ صرف محمد مکی کے بیٹے کی ہو سکتی ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی. تو میں نے اسی سے پہچانا کہ تم انہی کے بیٹے ہو، اور میں نے سنا تھا کہ ان کے بیٹے کا نام یہ ہے، تو لہٰذا میں نے بتا دیا کہ تمہارا یہی نام ہے، تو مجھے پتا چل گیا. لوگ اتنے ذہین ہوتے ہیں
عرب لوگ ایسے ذہین ہوتے تھے، آج بھی ایسے ذہین لوگ ہیں، لیکن آج کل ظاہر بات ہے وہ ٹیلنٹ تو صرف انٹرنیٹ پہ نظر آتا ہے نا، اور تو کہیں نظر نہیں آتا، تو لہٰذا ایسے لوگ عام طور پہ دکھائی نہیں دیتے۔ لیکن بہرحال میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی ذہانت اس بلا کی ہے، اس بلا کی آدمی حیران رہ جاتا ہے، یار کیا اللہ نے دماغ دیے اس کو، کیا اللہ نے فہم و فراست دیے، اتنے فہیم۔ کچھ عرب جا رہے تھے، کہنے لگے یہاں سے ایک اونٹ گزرا ہے، وہ اونٹ لنگڑا ہے۔ سبحان اللہ، لنگڑا ہے، تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ بس لنگڑا ہے۔ دوسرے نے کہا لنگڑا بھی ہے، لیکن لنگڑا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کانا بھی ہے، اس کو ایک آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا۔ کہتے اس کے ساتھ ساتھ اس کو خارش کا مرض بھی ہے۔ جب آگے گئے تو دیکھا ویسے ہی اونٹ چل رہا تھا آگے۔ کبھی تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہ دیکھو یہ جو اونٹ لنگڑا رہا ہے تو اس کے پاؤں کا نشان ایک طرف تو پورا ہے، دوسری طرف آدھا ہے، اس کا مطلب ہے لنگڑا۔ دوسرا، ایک طرف کی گھاس اس نے کھائی ہے، دوسری طرف کی نہیں کھائی، اس کا مطلب کانا بھی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کو درختوں سے رگڑ رہا ہے، اس کا مطلب ہے ایک طرف سے اس کو خارش بھی لگی ہوئی ہے، کہ درختوں پہ اس کے بالوں کے نشانات آئے ہوئے۔ تو لوگ اتنے ذہین ہوا کرتے تھے، چنانچہ پتھر کے اوپر پاؤں کا نشان دیکھ کے پہچان لیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جبل ثور کی طرف گئے ہیں۔ اتنی احتیاط کے باوجود جبل ثور کی طرف گئے ہیں اللہ کے نبی، اور غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو بکر صدیق نے کندھے پر بٹھایا، اور کندھے پر بٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور غار ثور کے دروازے پہ اتارا۔ غار ثور کے دروازے پہ اتار کے کہنے لگے یا رسول اللہ اب آپ یہاں رکیں، رات کا اندھیرا ہے، ہو سکتا ہے غار کے اندر کوئی موذی چیز ہو، ہمارے پاس کوئی چراغ نہیں، قندیل نہیں کہ ہم اس کو جلا کے روشن کریں، پہلے جا کے میں اندر دیکھوں گا، جائزہ لوں گا۔ اندر جا کے جائزہ لیا، دیکھا تو پتہ چلا غار میں کچھ سوراخ ہیں، ان سوراخوں کو بند کیا، اور بند کرتے کرتے اپنے اوپر کا جو کپڑا تھا وہ سارا کا سارا کپڑا بھی ان سوراخوں کے اندر ڈال ٹھونس کے بند کر دیا، اور پھر اس کے بعد ایک سوراخ باقی رہ گیا اور اس کے سامنے اپنی ایڑی لگا دی اور کہا کہ یا رسول اللہ اب آپ تشریف لائیں۔ اسی سے علماء نے کہا ہے کہ جس کے قلب میں ایمان آتا ہے اس کے قلب میں پہلے صحابہ کی محبت آتی ہے، پھر آقا کی محبت آتی ہے۔ ایسا جیسے غار میں پہلے ابو بکر گئے تو ایسے دل کے غار میں پہلے صحابہ چلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے کندھوں پر بٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے۔ کسی نے کہا جی ایک عالم دین تقریر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو کندھے پہ اٹھانے کا شرف صرف سیدنا ابو بکر صدیق کو ہے، کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ٹانگ کے اوپر اللہ کے نبی کی ٹانگ تھی تو وہی نازل ہوئی تو مجھے اتنا ثقل محسوس ہوا، اتنا بوجھ محسوس ہوا کہ میں نے کہا اللہ اکبر، اتنی تکلیف ہے، اتنا بوجھ ہے جو علی محسوس اٹھا نہیں سکتا، ابو بکر صدیق کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پہ اٹھا کے غار ثور کے دہانے تک لے کر گئے ہوں گے کہ ابو بکر اس کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا، صدیق اکبر کیسے بوجھ اٹھا پا رہا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ سوئے کہ اکبر نے پاؤں رکھا ہے سوراخ کے اوپر۔ ایک عالم دین سے میں نے سنا کہ اس کے اندر سانپ تھا، اس نے ڈنگ مارا، یہ تو روایتوں میں ہے، اس نے ڈنگ مارا تو صدیق اکبر نے پاؤں نہیں اٹھایا، کہا تو جتنا مرضی زور لگا لے میں پاؤں نہیں ہٹاؤں گا، اور اس کی وجہ سے درد ایسی خطرناک ہوئی کہ صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ایک تکلیف کی شدت کی وجہ سے۔ تو وہ آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پہ جب گرے ہیں تو آپ کی آنکھ کھلی، فرمایا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ سانپ تھا جس نے مجھے ڈس لیا۔ آپ نے فرمایا پاؤں لاؤ، آپ نے لعاب دہن لگایا، اس سے سارا کا سارا زہر نکل گیا۔ ایک عالم دین سے میں نے سنا، انہوں نے فرمایا کہ یہ سانپ نہیں تھا، یہ تو عاشق تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کے انتظار میں یہاں بیٹھا تھا، جب اس کے سامنے رکاوٹ آئی تو اس نے نکلنے کے لیے ڈنگ مارا تھا۔ وہ کوئی صدیق اکبر کا دشمن نہیں تھا، وہ عاشق تھا اور اپنے عشق کو دیکھنے کے لیے، اپنے معشوق کو دیکھنے کے لیے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ تو لیکن اس کا مقابلہ جب صدیق اکبر سے ہو گیا تو وہ بھی ہار گیا صدیق اکبر سے۔ کسی نے کہا نا کہ صدیق اکبر کے اوپر اللہ کے نبی نے سواری کی ہے
اللہ کے نبی اس کے کندھے پہ بیٹھے، یہ کون سا کمال ہے؟ اللہ کے نبی تو گدھے پہ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی تو گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، تو پھر یہ کون سی بڑی بات ہوگی؟ ارے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی جس اونٹ پہ بیٹھے وہ اونٹ سارے دنیا کے اونٹوں سے افضل ہے، اللہ کے نبی جس گھوڑے پہ بیٹھے وہ گھوڑا دنیا کے سارے گھوڑوں سے افضل ہے جی، یہ ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ اللہ کے نبی جس گدھے پہ بیٹھے وہ گدھا ساری دنیا کے گدھوں سے افضل، اور اللہ کے نبی جس انسان پہ بیٹھے وہ انسان سارے دنیا کے انسانوں سے افضل۔ کیوں جی؟ ارے کیوں نہ ہو، سیدنا صدیق اکبر خود اللہ کے نبی کی غلامی میں، ان کا غلام اللہ کے نبی کی نوکری کر رہا ہے، ان کو دودھ پہنچا رہا ہے، ان کی بیٹی وہ اللہ کے نبی کو کھانا پہنچا رہی ہے، جس وقت اس کی عمر 14 برس ہے، بعض روایت میں 16 برس ہے، اور وہ حاملہ ہے۔ آپ میں سے کون کون لوگ گئے عمرے کے لیے؟ کوئی ہے گا؟ آپ گئے؟ ہاتھ تو کھڑا کرو یار، کون کون گیا؟ جبل سور پہ چڑھنا آسان ہے؟ ہاں جی، جبل سور پہ چڑھنا بہت مشکل ہے بھائی، 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، کم از کم زور لگاؤ تو 1 گھنٹہ لگتا ہے، 1 گھنٹہ لگتا ہے، جبکہ رستہ بنا ہوا ہے۔ اس وقت رستہ تھوڑی بنا ہوا تھا، صدیق اکبر دن کو کوئی رستہ تھوڑی بنا کے آئے تھے، رستہ نہیں بنا ہوا تھا، لیکن صدیق اکبر کیسے لے کے چڑھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اس وقت حمل سے ایک خاتون وہ دن میں 2 وقت کا کھانا پہنچائے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کھانا ہے نا، آج کل تو شاپر ملتے ہیں نا، اس زمانے میں شاپر واپر تو ہوتے نہیں تھے، تو اس زمانے میں کیا تھا، کپڑے میں کھانا باندھتے تھے اور اوپر سے رسی باندھتے تھے، رسی تو تھی نہیں، تو حضرت اسماء نے 2 اوڑھنیاں رکھنا شروع کر دیں، اور ایک اوڑھنی کو اپنے سر پہ لیتی اور دوسری اوڑھنی سے دسترخوان کپڑے کو باندھتی، کپڑے کو باندھ کے انہیں برتن میں ڈال کے، مٹی کا برتن ہوتا تھا یا لکڑی کا برتن ہوتا تھا، اس میں کھانا ڈال کے اور اس کو کپڑے میں لپیٹ کے اور اس کو اوپر سے باندھتی تھی، اور پھر اس کو گرا سے پکڑ کے اٹھا کے لے کے جاتے تھے۔ حضرت اسماء کو اسی وجہ سے ذو نطاقین کہنا شروع کر دیا گیا کہ حضرت اسماء جو ہے وہ 2 اوڑھنیوں والی ہیں، یعنی ایک اوڑھنی نہیں رکھتی بلکہ 2 اوڑھنی رکھتی ہیں، اور یہ حمل سے ہے، اور حمل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لے کے جا رہی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر جو نبی کریم حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے ابوبکر صدیق کی ساری اولادیں اللہ کے نبی کی خدمت میں، ابوبکر صدیق خود ان کی خدمت میں، اور پھر اس کے ساتھ ان کے غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، صدیق اکبر کتنا بڑا مقام لیا ہے۔ اور نبی کے حضرت عمر نے فرمایا کہ میری ساری زندگی کے اعمال ایک طرف ہے، صدیق کے اکبر کی وہ ایک رات ایک طرف ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری۔ اب کفار نے جب صبح دیکھا، ابو جہل آیا، اور ابو جہل نے آ کے صبح دیکھا کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، ہاں؟ چنانچہ وہ بھاگا، سیدھا گیا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مکان پر، حضرت اسماء بنت ابی بکر وہاں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن کہاں ہے تمہارے والد اور کہاں ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت اسماء نے کہا مجھے نہیں پتا، میں نہیں بتا سکتی کہ وہ کہاں ہے۔ تو حضرت اسماء کو اس نے تھپڑ مارا، اتنا زوردار تھپڑ مارا جس سے حضرت اسماء کا کان پھٹ گیا۔ بعضی روایتوں میں جہاں تھپڑ مارا وہ کان پھٹ گیا، بعضی روایتوں میں کہ یہاں پہ تھپڑ مارا اور اس کان کے اندر بالی تھی وہ کان پھٹ کے وہ بالی دور جا کے گری، یعنی اتنا زوردار تھپڑ مارا۔ اور عرب میں عورتوں پہ ہاتھ اٹھانا بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، بہت بڑا عیب تھا، چنانچہ اس کو خود شرم آئی کہ میں نے بچی پہ ہاتھ اٹھایا، اتنی چھوٹی بچی ہے 14-15 سال کی، اس کے اوپر میں نے ہاتھ اٹھایا۔ چنانچہ وہاں سے نکلا اور اعلان کیا کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطلاع کرے گا اس کو 100 اونٹنیاں یا 100 اونٹنیاں انعام میں دی جائیں گی۔ یہ اس نے اعلان کیا تو سارا مکہ دوڑ پڑا۔ چنانچہ خود ابو جہل، ابو سفیان اور کئی دوسرے لوگ وہ کھوجی کو لے کر چلتے چلتے جبل سور کے غار سور کے سامنے پہنچ گئے۔
غار ثور کے سامنے پہنچ گئے. اب غار ثور کے سامنے پہنچے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے, کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ تو اب ہمیں پکڑے گے, یہ تو اب ہمیں دیکھ لیں گے. تو اللہ نے عجیب نظام چلایا. اب سب جانتے ہیں کہ ایک مکڑی کو معین کیا, اس نے غار کے دہانے پہ جالا تانا اور غار کے دہانے پہ جالا تانا اور نیچے گھونسلہ بنایا کبوتر نے اور اس کے اوپر انڈے دے دیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ اندر جائیں, غار کے اندر دیکھیں. کہا یہ جالا تو اتنا پرانا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا جالا ہے. جب پیدا نہیں ہوئے تو اس وقت کا یہ جالا, تو ابھی یہ کہاں سے اندر جائے گا. چنانچہ غار کمو اس طریقے سے اللہ نے بند کروایا ہوا, اور کچھ کفار غار کے اوپر بھی پہنچے ہوئے, اور غار کے اندر ایک سوراخ تھا. غار کے اندر ایک سوراخ تھا جس سے ہلکی سی جھری نظر آتی ہے. ابھی تو انہوں نے توڑ پھوڑ کر کے غار کے اندر کافی تبدیلیاں کی, غار کو تھوڑا بڑا بھی کیا, ایکسٹینڈ کیا, 2 راستے بنائے ہیں. پہلے صرف غار کا ایک چھوٹا سا راستہ, یعنی اتنا سا راستہ تھا جتنا یہ کرسی کے نیچے کی جگہ ہے نا, پہلے غار کا اتنا سا راستہ تھا, گھسٹ کے اندر جانا پڑتا تھا. تو اتنا سا منہ تھا غار کا. تو اب انہوں نے غار کا منہ بڑا بھی کیا, ایک دوسرا راستہ بھی بنایا کہ یہاں سے آؤ اور یہاں سے نکل. جو رش بہت ہوتا ہے وہ شاک وہاں پہنچتے ہیں. تو اب اس طریقے سے انہوں نے اور تو یہ غار کا سسٹم تھا. چنانچہ انہوں نے وہاں پر کافی دیر کھڑے رہے, آپس میں بات چیت کرتے رہے. کہنا کہ کھوجی کہنے لگا کہ محمد کے نشان یہاں پہ آ کے غائب ہو رہے ہیں, اور اللہ نے ان کو ایسا اندھا کر دیا. صدیق اکبر کہنے لگا یا رسول اللہ اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے. تو آپ نے فرمایا نہیں صدیق اکبر, ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, ارے 2 بندوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا خود اللہ ہے. صدیق اکبر کو بھی تسلی نہیں ہوئی. تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, پھر تسلی نہیں ہوئی. تو پھر فرمایا کہ صدیق اکبر اللہ نے ایک فرشتہ متعین کیا ہے جو ہمیں اپنے پروں سے گھیرے ہوئے ہے, لہذا یہ کچھ بھی کر لیں ہمیں نہیں دیکھ سکتے. سبحان اللہ. چنانچہ یہ سارا قصہ ہوا. صدیق اکبر گھبرائے, لیکن اللہ رب العزت نے یہاں حفاظت کی. اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم ایک طرف ہے, اور ایک طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا ہے, جب قوم نے کہا نا انا لمدرکون, موسیٰ مروا دیتا ہی ہے, ہم بچتے نہیں ہیں, انا لمدرکون, اب تو پکڑے گئے. تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا ان اللہ معی سیہدین, اللہ میرے ساتھ ہے, راستہ دکھائے گا. بحیرہ قلزم میں چھڑی ماری اور وہ پھٹا اور اندر سے گزر گیا. ان اللہ معی سیہدین, اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ ہمیں راستہ ضرور دکھائے گا. اور یہاں کا ان اللہ معنا, اللہ میرے ساتھ بھی ہے تیرے ساتھ بھی ہے. فرق سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اللہ میرے ساتھ بھی ہے اور اللہ تیرے ساتھ بھی ہے. یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں صدیق اکبر نے رونا شروع کر دیا, شور مچانا شروع کر دیا, اور شور مچانا شروع کر دیا تاکہ باہر والوں کو پتا چل جائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہے. ان کو تو آواز نہیں آئی, آج ہمیں آواز آ گئی. ان کو اگر آواز آ جاتی تو اندر آ جاتے نا, لیکن ان کا آواز نہیں ہے. آج یہاں 1400 سال گزرنے کے بعد کچھ لوگ ایسے ان کا آواز آ گئی. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بغض ہے, ایسی اللہ حفاظت فرمائے. تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو اللہ نے فرمایا لا تخافی ولا تحزنی, لا تخافی ولا, یعنی تو اپنا ڈر بھی نہ کر اور موسیٰ کا ڈر بھی نہ کر. کیا مطلب؟ ڈر کے لیے, اپنے ڈر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے خوف, اور اپنے بچے کے لیے جو ڈر ہے, اپنی اولاد کے لیے جو ڈر ہے, اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے حزن. سمجھ, بس آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں. اس کے لیے استعمال ہوتا ہے حزن, اپنے لیے استعمال ہوتا ہے خوف, دوسرے کے لیے استعمال ہوتا ہے حزن. یعنی آپ کو اگر اپنے کسی پیارے کا ڈر ہے یعنی اس کو کچھ نہ ہو جائے تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے حزن استعمال ہوتا ہے, اس کے لیے لفظ خوف استعمال نہیں ہوتا. سمجھ رہے جی؟ تو اب
اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ صدیق اکبر کو اپنا ڈر نہیں تھا. صدیق اکبر نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی فَإِن قَتَلَنِي، اگر انہوں نے مجھے قتل دے تو فَقَتَلَ شَخْصًا وَاحِدًا، تو ایک شخص کو قتل کریں گے، اور اگر انہوں نے آپ کو قتل کر دیا تو یہ پوری امت کو قتل کر دیں گے. تو اے اللہ کے نبی مجھے آپ کا ڈر ہے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تو گھبرا نہیں ہے، میرے بارے میں مت ڈرو. چنانچہ آج کوئی یہ کہے کہ صدیق اکبر کو اپنا ڈر تھا یا صدیق اکبر چاہتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچے، نقصان پہنچے، سارا جواب دے دیا، ایک لفظ کے اندر جواب دے دیا، لا تحزن ان اللہ معنا. 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں گزارے ہیں. اس کے بعد کے کیا معاملات ہیں آج میں یہیں پر اکتفا کروں گا. انشاءاللہ کل ہمیں موقع ہوا تو میں اس کی آگے کی تفصیل انشاءاللہ بڑی تفصیل ہے اس کے اندر میں عرض کروں گا. آج میرا ارادہ تھا